بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اسی طرح ہم تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول کو تم پر گواہ بنایا. امتوں وسطا اس کے متعلق کل بات ہو رہی تھی. امتوں وسطا اللہ نے اس امت کو اعتدال والی امت بنایا. اس کی گواہی معتبر ہے. اس امت کی گواہی اللہ کے یہاں بھی معتبر ہے اور دنیا میں بھی آپس میں مسلمانوں کے بیچ ایک دوسرے کی گواہی معتبر ہے. اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دین اصول دے کر بھیجا وہ بھی بالکل درمیانی اور اعتدال والے ہیں. نہ حد سے زیادہ اس میں افراط ہے، نہ حد سے زیادہ اس میں سختی ہے، نہ حد سے زیادہ نرمی ہے. جیسا کہ کل مثال عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر سختی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر حد سے زیادہ نرمی تھی. تو ان حد سے زیادہ سختی، حد سے زیادہ نرمی، ان دونوں سے ہٹ کر میانہ روی، درمیانی پن، اعتدال، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہے. اب یہاں ایک حدیث بھی سن لیں. قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ امت وسط ہے اور لوگوں پر گواہ رہے گی. اچھا، پہلے امت وسط کے بارے میں اور مزید تشریح سن لیں، اس کے بعد حدیث سناؤں گا. ہمارے اعتقادات کے اندر بھی، عقائد کے اندر بھی اعتدال ہے، قصاص کے اندر بھی اعتدال ہے، احکامات کے اندر بھی اعتدال ہے، اور دیت کے اندر دیگر جتنے ہمارے اعتقادات، معیشت، معاشرت، جتنے ہمارے اسلامی معاملات ہیں، جتنے احکامات ہیں، ان سب میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے، درمیانہ پن ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا مثال کے طور پر، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے درمیانی پن کا، بلکہ درمیانی پن سے اور اللہ نے ہٹ کر ہی حکم دیا. زکوٰۃ 100 روپے میں سے آدمی کو 2.5 روپے دینا ہے، 40واں حصہ. اس طرح اگر اللہ چاہتے تو پھر 50-50 دیو بول کر بولنا تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی ہماری شریعت کا خیال کیا. پہلی امت میں ایسا نہیں تھا. 10% دینا پڑتا تھا ان کو. 100 روپے میں سے 10 روپے دینا پڑتا تھا ان کو. 40 روپے ہے تو پھر اس میں سے کتنا 100 روپے میں سے 10 روپے دینا پڑتا تھا. تو ہمارے لیے اللہ نے 40واں حصہ رکھا، 2.5 روپے. تو اس طرح پہلی شریعتوں کے اگر حساب سے دیکھیں گے، اعمال کے حساب سے، احکامات کے حساب سے، تب بھی یہ امت کو اللہ نے بہت اس پر احسان کیا. 40% دینا ہے. اچھا، پہلی امتوں کو ان کے لیے 10واں حصہ دینا پڑتا تھا. اسی طرح اور بھی احکامات آپ دیکھتے جاؤ، اور بھی ہمارے اخلاق اور معاملات کو دیکھتے جاؤ. اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا تو وہاں قصاص، بدلہ واجب ہوتا ہے. اب بدلے میں بھی قصاص، اور بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو بدلے میں ایک بات تو کیا کہ اگر قتل کا بدلہ قتل، جان کا بدلہ جان کو قتل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، یا پھر مقتول آدمی جسے مار دیا گیا ہے اس کے وارث داروں سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں اسے بدلے میں قتل کریں گے یا پھر اسے آپ معاف کریں گے. یہ اس کے وارث داروں سے پوچھا جائے گا. اس کے وارث داروں سے پوچھ کر ہی جو آگے کی کارروائی کرنا ہے وہ آگے کی کارروائی کریں گے. تو ایک تو قصاص کے بارے میں، اور ایک مسئلہ دیت کے بارے میں. دیت کے بارے میں مسئلہ، دیت بولے تو کیا؟ ایک تو قصاص کا بدلہ کہ اگر قتل کر دیا کوئی آدمی تو اس کے قتل کے بارے میں ایک جان کا بدلہ، جان قتل کی جائے گی، ایک جان. اور ایک ہے خطا، قتل خطا آدمی کسی کو چاہ کر نہیں مارا، یہاں سے کسی پرندے پر شکار کرتے ہوئے ایک تیر پھینک دیا،
اب وہاں جہاں جا کر یہ بانم اس کی تیر پڑی ہے، وہاں ایک آدمی استنجے پہ جا کر بیٹھا تھا، یہ اسے معلوم نہیں تھا، وہاں ایک آدمی استنجے پہ جا کر بیٹھا ہے جھاڑا میں کاٹا میں، اسے معلوم نہیں تھا، ان یہاں سے پرندے کو شکار کرنا بول کر یا کسی جانور کو شکار کرنے کے یہاں سے تیر پھینکا۔ اب یہ قتل خطا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی سے یہاں سے پھینک دیا، وہاں جا کر وہ لگ گیا۔ اب وہاں کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہاں تفصیل یہ ہے کہ وہ آدمی دیت ادا کرے، تو اس آدمی کو کتنے پیسے پر وہ راضی ہو سکتا ہے، اس کی دیت کیا ہو سکتی ہے، تو اس کے وارثداروں سے پوچھ کر اس کی دیت کیا ہے وہ ادا کرے۔ تو یہ انسانی حقوق کو بھی اللہ نے ملحوظ رکھا ہے، شریعت کے اندر انسانی حقوق کا بھی پاس لحاظ کیا گیا ہے۔ تو نہ ہمارے عقائد میں حد سے زیادہ سختی ہے، نہ ہمارے اخلاق اور اعمال میں حد سے زیادہ سختی ہے، بالکل اعتدال اور درمیانی پر۔ اب دین کے بارے میں خرچ کرنے کے بارے میں بھی دیکھو، بیوی بچوں پر یا دین پر خرچ کرنے کے بارے میں بھی اللہ پورا مال لکھ کو دے ڈالو مسجد کو، اللہ ایسا بھی نہیں بولے، پورا دے ڈال کر تمہیں منگلے کو کھاؤ، ایسا بھی اللہ نہیں بولا۔ اب رخلے کو پورا بیچ جاؤ، کیا بھی خرچ کرو کو، اللہ ایسا بھی نہیں بولا۔ جتنا ہو سکتا تمہارے سے ہاتھ کتنا ہو سکتا ہے اتنا خرچ کرو، زبردستی کا بھی نہیں ہے۔ اور نفل صدقات کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، حد سے زیادہ فضول خرچی بھی نہیں اور بالکل کنجوسی اور بخالت بھی نہیں، اعتدال، تو اسی کو جود اور سخاوت کہتے ہیں۔ اسی طرح اور دیگر اعمال آپ دیکھتے جاؤ تو یہ بالکل امت وسط، درمیانی پن اور اعتدال والا معاملہ رکھا اللہ نے۔ اچھا اب چلو آگے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس امت کی گواہی کو اللہ تعالیٰ معتبر مانیں گے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کو ایک حدیث میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور لا کر ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ہمارے احکامات کو، ہمارے پیغامات کو تمہاری قوم تک تم نے پہنچایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اے باری تعالیٰ میں نے تمہارے احکامات کو انسانوں تک پہنچایا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم کہتے ہیں کہ میں تمہارے احکامات کو پہنچا دیا، تو تمہارے پاس گواہی کیا ہے؟ گواہی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں اب اللہ تعالیٰ سے پیغمبر صاحب حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ میرے پاس گواہی اگر تو پوچھتا ہے تو میرے پاس تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں پھر تم کو لایا جائے گا، میری امت تم کو لایا جائے گا اور تم سے گواہی طلب کی جائے گی۔ اب یہ امت جا کر حضرت نوح علیہ السلام کی طرفداری میں اللہ کی یہاں گواہی دے گی، اے اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی امت کو، ان کی قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب دوسری حدیثوں میں دیکھیں گے تو دوسری حدیثوں میں دوسرے پیغمبروں کو بھی لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، یہی سوال کیا جائے گا کیا تمہیں تمہاری قوم تک اللہ کا پیغام پہنچائے گا؟ تو ان کی قوم بھی انکار کرے گی، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لے جا کر وہاں پیش کیا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ تو یہ امت ان نبیوں کے بارے میں گواہی دے گی، اے اللہ یہ نبیاں پورے ان کی قوم کو توحید سمجھائے تھے، تیرے احکامات سمجھائے تھے، ان کی قوم ان کو انکار کر دی تھی۔ وہ قوماں کہیں گے، لوگاں کہیں گے، پیغمبروں کی قومیں کہیں گی کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے، انکار کریں گے ان کی قومیں بھی۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلائے گا اور یہ امت گواہی دے گی۔ تو یہ اس امت کی فضیلت کتنی ہے، قیامت کے دن بھی ان کی گواہی کا اعتبار کیا گیا، وہاں یہ قوم دوسرے پیغمبروں کے طرفداری میں گواہی دے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی آپس میں، یہ تو قیامت کی بات ہے، قیامت کے دن ان کی گواہی معتبر ہے، اب دنیا کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے کی گواہی کا اعتبار ہے۔ ایسا اگر حضرت ایک حدیث میں ہے، اگر کوئی آدمی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کے بارے میں 4 آدمیاں اس کے بارے میں اچھائی کی گواہی دے، یہ آدمی اچھا بھی بول کر، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی آدمی کے بارے میں 2 آدمیاں گواہی دیے یہ اچھا بھی بول کر، اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی وہی حکم ہے، مطلب کیا اللہ جس آدمی کے بارے میں 2 آدمیاں گواہی دیں گے یہ نیک آدمی اچھا بھی بول کر، اللہ اسے بھی جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایک آدمی کے بارے میں سوال نہیں کیا،
ایک آدمی کسی کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں اچھائی کا تذکرہ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ ہم نے پیغمبر سے سوال نہیں کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر ایک آدمی کا جنازہ لے کر چلے گئے، پیغمبر نے فرمایا اس کے بارے میں، جنازے کو جاتا ہوا دیکھ کر لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، اس کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کیا، اس کی تعریف کی، پیغمبر نے وجبت کہا، واجب ہوگی، پھر خاموش رہے۔ پھر ایک دوسرے آدمی کا جنازہ سامنے سے لے کر لے جایا گیا، اس کے بارے میں لوگوں نے اس کا تذکرہ، اس میت کا تذکرہ برے الفاظ میں کہا، پیغمبر نے فرمایا وجبت۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جب ایک آدمی سامنے سے لے کر گئے، اس کا تذکرہ اچھے الفاظ میں ہوا، تب بھی تمہیں بولے وجبت بول کر، پھر ایک دوسرا جنازہ لے کر گئے سامنے سے، اس کا تذکرہ اس کے لے جانے کے بعد لوگ برے الفاظ میں کیے، اچھے آدمی کے اچھے الفاظ کو سن کر، تعریف سن کر آپ وجبت بول کر ارشاد فرمائی ہے، اور برے آدمی کو جب لے جایا گیا، اس کے لے جانے کے بعد آپ لوگوں نے برے الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا، تو نیک آدمی کے بعد بھی وجبت کہا آپ نے، اور برے آدمی کے بعد بھی وجبت کہا، کیا مطلب ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی حدیث کہ جس آدمی کے بارے میں اگر لوگ گواہی دیں یہ اچھا آدمی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کا فیصلہ کر دیں گے، جس آدمی کے بارے میں لوگ کہیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے تو پھر وہ آدمی اس کی گواہی معتبر نہیں ہے اور وہ آدمی دوزخی ہے، ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ تو آپس میں مطلب اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم گواہ ہو اللہ کے زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو، تو اگر مسلمان، دو چار مسلمان کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے تو پھر ان کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اچھا، یہ تو بات تھی۔ اب پھر قیامت کے دن امت محمدیہ دوسرے امتوں کی جب وہ امتیں اپنے پیغمبروں کا انکار کریں گی تو یہ امت پیغمبروں کی طرف ترغیب بات کرے گی، گواہی دے گی۔ اب اس امت کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ تو مثال کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی دیں گے۔ قیامت میں جب نبیوں کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تو ان کی امتیں انکار کریں گی، تو پھر امت محمدیہ کو لے کر جائیں گے، یہ امت نبیوں کی طرف داری میں گواہی دے گی۔ تو اس کے بعد وہ لوگ پوچھیں گے تمہیں کیا تو ہمارے زمانے میں موجود تھے کیا؟ ہمارے نبی ہمارے کو احکامات پیغامات سناتے وقت میں ان کی پیغمبری کا حق ادا کرتے وقت تمہیں موجود تھے کیا؟ پھر تمہیں کیسا گواہی دینے آ گئے؟ امتیں پوچھیں گی تمہیں بڑا آ گئے ہو نبیوں کی طرفداری میں بیان کرنے، گواہی دینے، تمہیں اس وقت تھے کیا؟ پھر تمہارے کو کیسا معلوم ہے ہمارا نبی ہمارے تک اللہ کا پیغام پہنچا نہیں پہنچا، تمہارے کو کیسا معلوم ہے؟ تو اس وقت ہمارے امت محمدیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی، کہے گی کہ ہم کو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ جتنے پیغمبر میرے سے پہلے آئے سب نے اپنی اپنی امت کو اپنے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اپنی نبوت کی ذمہ داری کا ادا کر دیا، میرے پیغمبر نے بتایا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے، اب دنیا میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میری امت گواہ ہے، دنیا میں بھی گواہ ہے اور آخرت میں بھی میری امت گواہ ہے۔ کیسا گواہ ہے؟ تو اس کی گواہی کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اعتبار کیا گیا ہے۔ یہ سقا ہے، امت سقا ہے، سقا کا مطلب اس کی گواہی کا اعتبار کیا گیا، اس کی گواہی معتبر ہے۔ اب گواہی بھی کس کی قبول کی جاتی ہے؟ گواہی قبول کرنے کے واسطے بھی وہ آدمی شریعت کا پابند رہنا پڑتا، ہر کسی کو گواہ نہیں بنا سکتے ہر کسی عمل میں۔ اگر کوئی آدمی تھوکتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے یا قبلے کی طرف تھوکتا ہے تو ایسے آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اگر ایسا آدمی قبلے کی طرف تھوکنے والا آدمی، ٹوپی نہیں سر کا پہننے والا آدمی، ایسا اگر آدمی ہے تو اس کی گواہی معتبر نہیں شریعت کے اندر۔ جو حدیثیں لکھتے نہیں حدیثاں، تو حدیثوں کے اندر اب یہ انہوں حدیث کس سے سنے، انہوں حدیث کس سے سنے، ایسا پیغمبر تک جاتا وہ سلسلہ، تو وہ حدیث لکھنے والے محدث کو انہوں حدیث کس سے سنے بول کر بولتے نہیں یہ محدث، تو ان کو انہوں حدیث کس سے سنی ان کی پوری زندگی کی یاد رہتی ہے، کہاں کب کتنے دن رہے، انہوں کس کے شاگرد تھے، کون سے جگہ جا کر پڑھنا پڑے، انہوں کس کے پاس جا کر پڑھے، کتنے سال تھے، ایک پوری زندگی ان کے پاس رہتی ہے۔ انہوں ان سے حدیث نقل کرنا بولے تو انہوں کبھی بغیر ٹوپی کے پھر کوئی نہیں رہنا، بازار میں کھڑ کر کھانکو نہیں رہنا، ایسے بہت ساری شرطیں رہتی ہیں حدیث قبول کرنے کے واسطے، جب ان کو سپاہ مان کر
ان سے حدیث نقل کرتے ہیں، ورنہ اگر وہ ایک مرتبہ بھی باہر ٹوپی نہیں سکتا پھر تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، ان سے حدیث نقل نہیں کریں گے، اتنے سخت شرائط حدیث دینے کے لیے، سمجھ میں آئی؟ تو یہ امت سے کہا ہے، اس کی گواہی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ تو قصاص کے بارے میں ایک مسئلہ یاد رکھیں، قصاص کے بارے میں جان کا بدلہ قصاص مقرر کیا گیا، لیکن خطا میں دیت رکھی گئی ہے۔ اب کوئی جان کا مسئلہ ہوتا ہے نہیں، اگر کسی کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، جو قتل کیا قاتل اس کو قتل کیا جائے گا، اور قصاص واجب ہونے کی صورت میں اولیاء مقتول کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو قصاص لے چاہے دیت لے لے۔ یہ مسئلہ ہے، اب کسی آدمی کو قتل کر دیے، اب قصاص واجب ہو گیا، بدلے میں قتل کرنا واجب ہو گیا، تو وہاں کیا کریں گے؟ اب جس آدمی کو قتل کر دیے مقتول، اس آدمی کے وارث داروں سے پوچھا جائے گا کیا بھائی یہ آدمی تمہارے بابا کو قتل کر دیا، اب کیا اسے معاف کر دیں گے یا پھر اس کے بدلے میں تمہارے کو دیت کچھ پیسے دے دیں تو آپ راضی ہو جائیں گے؟ تو میت کے مقتول کے وارث داروں کو خوش کرنے کے بعد یا معافی تلافی کے بعد وہ خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد قتل کا قصاص کا بدلہ نہیں ہوگا اگر وہ راضی ہو جائیں مقتول کے وارث دار۔ تو یہ ہے امت وسط اور امت کی گواہی کا اعتبار۔ تو اس لیے امت کی گواہی کا اعتبار کرنا ہے۔ اور ایک آخری مسئلہ سن لو، چاند نظر آیا نہیں نظر آیا ایک مہینے کا، ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا، چاند دکھا نہیں دکھا بول کر معلوم کرنا ہے۔ اب اس کے لیے گواہی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی چاند دیکھا، اب کیسا آدمی چاند دیکھا تو اس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا؟ اگر ایک آدمی آ کر بول رہا بھائی ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا، بھائی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، میں چاند دیکھوں، بھائی کون نہیں دیکھی؟ نہیں چاند دیکھا ہے چاند۔ اب اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا، ان شریعت کا پابند ہے نہیں ہے، اس کی گواہی کا اعتبار کب کیا جائے گا؟ اگر یہ آدمی شریعت کا پابند ہے، شریعت کا تابعدار ہے، تو پھر اس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ نہیں ان شریعت کا پابند نہیں ہے، قبلے کی طرف تھوکتا رہتا، تو اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے، اس لیے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، ورنہ ہر کسی کو گواہ نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو، اللہ نے ہماری جو فضلت اور اللہ تعالیٰ جو ہماری ذمہ داری عطا کی ہے، شریعت کا پابند بنایا ہے، قیامت کے دن یہ امت گواہی دے گی، تو اپنی فضلت کو سمجھ کر اپنے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔